خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مشاورت کے لیے وقت مانگا تھا، مثبت جواب کے منتظر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں پر اظہار تشویش، کہا جنگ سے پہلے ایک ہفتے کا بل 30 کروڑ ڈالر تھا جو اب 80 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ پاکستان نے $3.5 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کر دیے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ امریکی صدر کی ایران کو پھر جلد ڈیل کرنے کی دھمکی، کہا ایران اپنے معاملات درست انداز میں سنبھالنے میں ناکام ہے، ایران کو جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی صدر کا ایران کے خلاف طویل ناکہ بندی کا پلان ہے۔ ٹرمپ نے مشیروں کو ایرانی معیشت پر دباؤ برقرار رکھنے کی ہدایت کر دی، ایرانی بندرگاہوں سے جہازوں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی یقینی بنانے پر زور۔ ایران نے نظر ثانی شدہ تجاویز پر سپریم لیڈر سے مشاورت کے لیے چند دن مانگ لیے۔ ثالثوں کو بتایا ہے کہ مشاورت کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، CNN کے مطابق مجتبی خامنہئی کے خفیہ مقام پر ہونے والے رابطوں میں مشکلات ہیں۔ ایران کا آئندہ چند روز میں جنگ بندی کے لیے نیا ترمیمی منصوبہ پیش کرنے کا امکان ہے۔ بحر عرب میں امریکی فوج کی ناکہ بندی جاری، بلو سٹار نامی جہاز کی تلاشی، اب تک 39 جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ بحری جہازوں پر امریکی قبضے کے خلاف ایران کا اقوام متحدہ سے شدید احتجاج، UN سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط، ایران نے ناکہ بندی کو بحری قزاقی قرار دیا۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا ایسا رویہ غیر قانونی اور عالمی تجارت میں مداخلت ہے۔ خادم ہرمز کی طویل بندش اور مذاکرات میں ڈیڈ لاک کے عالمی معیشت پر ہولناک اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد کا اضافہ، برطانوی خام تیل $115 فی بیرل میں فروخت، امریکی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ ورلڈ بینک نے دنیا کو توانائی بحران سے خبردار کر دیا، رواں سال توانائی کی قیمتیں 24% تک بڑھنے کے خدشات کا اظہار۔ ڈیجیٹل پاکستان وزیراعظم شہباز شریف کا ویژن ہے، کیش لیس معیشت سے کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوتا۔ وزیر IT شیزا فاطمہ کا یورپی یونین اور پاکستان بزنس فورم سے خطاب، کا حکومت شہریوں کو انٹرنیٹ کی بہتر سروس فراہم کرنے پر عمل پیرا ہے، 5G سے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں بہتری آئے گی۔ دی آفس آف AI سے پنجاب نمایاں مقام حاصل کرے گا، مستقبل مصنوعی ذہانت اور AI ایکو سسٹم کا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، علی ڈار نے کہا جدید ٹیکنالوجی سے نظام کی بہترین اولین ترجیح ہے، 2029 تک پنجاب کو مکمل AI سے فعال صوبہ بنایا جائے گا۔ سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کا فیصلہ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا روٹ پرمٹس اور وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کو آن لائن کرنے کا حکم، 30 جون 2026 کے بعد تمام مینول دستاویزات غیر مؤثر ہو جائیں گی، جولائی سے ڈیجیٹل ریکارڈ نہ کر ہونے پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ لاہور پاکستان کا دل ہے تو کراچی ملک کا معاشی ہب ہے، ایک دوسرے سے تجربات کا تبادلہ کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کے ساتھ پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کی انتظامیہ ساتھ لایا ہوں، واسا کی حکمت عملی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نون لیگ کو جب حکومت ملی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، اپوزیشن کے پاس باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی سے خطاب، سینئر وزیر پنجاب کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ اور نعرے بازی۔
महंगाई कंट्रोल करने के बजाय बोझ आवाम पर डाल दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 107 रुपए लेवी लगा दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बरस पड़े। जुमे को यौम एहतजाज मनाने का ऐलान। लेवी में मजीद इजाफे पर मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल की धमकी। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब रुपए से जायद की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। डीजी ऑपरेशंस नैब ने कहा, नैब के कहने पर इंटरपोल ने मलिक रियाज और अली रियाज मलिक के रेड वारंट जारी कर दिए। रेड वारंट रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के भारी केसेस पर जारी हुए हैं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी। इसराइली फौज के ताजा हमलों में 3 इमदादी कारकुनान समेत 5 अफराद शहीद हो गए। लबनान के वज़ीर आज़म ने कहा, जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को इसराइल की जानिब से निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल के गजा में भी फिजाई हमले, 9 साला बच्चे समेत 5 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक रमाल में इसराइली ड्रोन ने गाड़ी पर 2 मिसाइल फायर किए, जिसमें 4 अफराद शहीद, 6 जख्मी हुए। खान यूनिस पर हमले में 9 साल का बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन करार दे दिया। इसराइली कब्जे का खात्मा और 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल करने पर जोर। मगरबी किनारे में आबादकारों का तशद्दुद और गैर कानूनी बस्तियों की तौसीअ तशवीशनाक करार। मार्का पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इतनी कुव्वत का बनना भी मुल्क के लिए अहम संग मील था। पाकिस्तान को आज अमन के फरोग के हवाले से आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। पाकिस्तान सिफाती महाज पर अहम किरदार अदा कर रहा है। इसराइल की जानिब से फलस्तीन और ईरान में मुसलमानों पर जुल्म किया गया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मिजाहिया अदाकार शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को मुद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। अपने फिल्मी करियर में 350 फिल्मों में अदाकारी के दौहर दिखाए। बेहतरीन मिजाहिया अदाकारी पर उन्हें निगार अवार्ड से नवाजा गया।